اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اداروں کے اوپر بات کی۔ ادارے جو ریاست کا ستون ہوتے ہیں، ادارے اگر اپنے مقاصد اور اصولوں پر قائم رہیں اور اپنے فرائض اسی ایمانداری سے سر انجام دیتے رہیں تو ادارے ریاست کا حسن بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ادارے اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹ جائیں تو پھر یہ ریاست کا تشخص پامال کر دیتے ہیں اور ریاست کے سٹیک ہولڈر پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ادارہ افسر شاہی کی تحویل میں ہے اور اس ادارے کو چلانے کے لیے ایک بورڈ آف ٹرسٹی بنایا گیا ہے، جس میں سارے صوبوں سے نمائندگی ہے، سرمایہ دار اور مزدوروں کے نمائندے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ادارہ بھی، یہ بورڈ آف ٹرسٹی بھی اپنے بنیادی مقاصد سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ ای او بی آئی میں افسران کی ہونے والی بدعنوانیوں، کرپشن، بے ایمانیوں اور ناجائز اخراجات کو تحفظ فراہم کرتا آ رہا ہے۔ اس کے مثال بھی ہم دیں گے اور ہم اس بات کو چیلنج بھی کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم اس کی سپورٹ میں کریں گے ان میں وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، وہ ناقابل تردید شواہد ہیں، جیسے کہ 1 ارب روپیہ ای او بی آئی فنڈ سے بیت المال کو دے دیا گیا، جس کی ادائیگی سراسر غیر قانونی تھی، جس کی ادائیگی کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا، اور اسی بورڈ آف ٹرسٹی نے اس 1 ارب کی ادائیگی کو لیگلائز کر دیا۔ بعد میں جب ہم نے سپریم کورٹ میں اس بات کو چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے یہ 1 ارب روپے کی ادائیگی کو انلیگل قرار دیتے ہوئے دیا کہ یہ پیسے ای او بی آئی کو واپس کیے جائیں۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے کا سیلاب فنڈ میں ای او بی آئی فنڈ سے دے دیے گئے، وہ بھی غیر قانونی تھے، اس کو بھی ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹی نے اس کو لیگلائز قرار دے دیا، وہ بھی غیر قانونی تھا، وہ پیسے بھی واپس ہوئے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں جو جائیدادوں کے اربوں روپے کے کیسز، 44 ارب کے میگا کرپشن کیسز چل رہے ہیں، ان کے سودوں کو بھی بورڈ آف ٹرسٹی نے اس کی منظوری دے دی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کے بعد اب یہ جو موجودہ چیئرمین ہے، اس کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کے لیے اب بورڈ آف ٹرسٹی پھر اپنی وہ سرپرستی میں اس کی سفارشات مرتب کر رہا ہے، جس کا اسے نہ کوئی قانونی اختیار ہے اور نہ کوئی ای او بی آئی ایکٹ میں اس کی پروویژن موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان کے اندر اور کوئی چیئرمین نہیں رہ گیا، کوئی افسر نہیں رہ گیا کہ یہ ایک کرپٹ آدمی جس نے کرپشن کو تحفظ دے رکھا ہے، جس نے ای او بی آئی کے اندر بے ضابطگیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس نے ای او بی آئی کے اندر لوٹ مار کا اور اپنا مزدوروں کے فنڈز کے ناجائز استعمال شروع کر رکھا ہے، جو کروڑوں روپیہ جو ہے، اربوں روپے جو ہے وہ مزدوروں کے فنڈ سے لے رہے ہیں، اور ان کو بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے وہ چھتری فراہم کر دیتا ہے۔ جناب عمران خان صاحب، آپ نے کرپشن کے لیے ایک نعرہ لگایا تھا، کیا یہ کرپشن
جو EOBI میں ہو رہی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جناب علی، ہم نے دھرنوں میں سردیوں میں آپ کے ساتھ صرف اس کرپشن کے خلاف مصیبتیں برداشت کی. ہم نے جلسوں جلوسوں میں آنسو گیس اسی لیے برداشت کی کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو. لیکن اگر یہ ہمارا مزدوروں کا پیسہ، یاد رہے کہ یہ EOBI کا پیسہ، اس میں کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، یہ سارا بیواؤں، مزدوروں اور بوڑھوں کے خون پسینے کی کمائی ہے. انہوں نے یہ اپنا EOBI کے پاس اس لیے رکھوائی تھی کہ ان کے بڑھاپے میں ان کی امانت کے طور پر یہ پیسے رکھوائے گئے تھے. لیکن اس کے اوپر افسر شاہی نے اپنے شکنجے گاڑ کر، خونی شکنجے گاڑ کر اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. جو کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤتوا الامانۃ الی اہلھا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کر دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کیا کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ EOBI کے 400 ڈائریکٹر سالانہ 200 کروڑ روپیہ خرچ کریں اور 150 ملین سالانہ یہ لوگ اپنے علاج معالجے پر لے جائیں، اور یہ جو حقیقی سٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنے علاج کے لیے ترستے رہیں، وہ 8,500 میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. یہ پیسہ، یہ یتیموں کا پیسہ ہے، یہ بیواؤں کا پیسہ ہے. اسے لوٹنے والے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، والذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور وہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. سیصلون سعیرا، اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یہ لوگ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ TADA میں، یہ کپلوں میں، یہ گاڑیوں میں، یہ غریبوں کے پیسوں میں، یہ رجسٹریشن نہ کر کے یہ جو گھپلے ہو رہے ہیں، ان کا انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حساب دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. ہم جناب وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں اور چیئرمین نیب سے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے فرائض کو ایمانداری سے سر انجام دو. یہ نہیں کہ جہاں آپ کے سیاسی مفادات ہوں وہاں آپ احتساب شروع کر دو، اور جہاں غریبوں کا مفاد ہو وہاں آپ آنکھیں بند کیے رکھو. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ EOBI میں غضب کرپشن کی اگلی داستان بیان کریں گے. پاکستان زندہ باد.